اللہ کی اطاعت کرو اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ شاید کا خلاصہ نچوڑ اس طرح ہے کہ جیڑا عمل اللہ اور اس رسول کی اطاعت تو ہٹ وہ عمل کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی مزین کیوں نہ ہوئے، اس کا اجر اور ثواب اجر لئی، ثواب لئی، میزان لئی، ترازو لئی، قیامت والے دن وزن لئی ضروری ہے کہ وہ عمل اتباع رسول جو ہے، کیونکہ قرآن پاک واضح طور سے فرمایا کہ اللہ کی محبت صرف اور صرف اتبعونی، خالص اتباع رسول۔ اتباع کا معنی ہے کہ پیروی، پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پہ چلنا، ایک آگے ماڈل اور نمونہ موجود ہوئے اس کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماڈل کے طور پر، نمونہ کے طور پر تشریف لائے اور آپ نے ہر خیر، ہر نیکی امت پر واضح کر دی اور بتلا دی۔ ہوں قیامت تک میری اور تواڈی ذمہ داری صرف اس سنت کے مطابق عمل، یا اس نو اس طرح سمجھ لو کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور دین اسلام کی سمجھ بھی مکمل ہو چکی، عمل باقی۔ ہوں قیامت تک اسا عمل کر، قرآن حدیث بھی مکمل، قرآن حدیث تے جویں عمل کرنا سی وہ اللہ اور رسول دی مراد بھی واضح ہو چکی، اور وہ کتاب و سنت کی صورت ساڈے کول محفوظ ہے۔ اصل صرف عمل کر، کس طرح عمل کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق جویں اصحاب رسول نے عمل کر کے دکھلایا۔ تین چیزیں ذہنی رکھ کہ قرآن حدیث دین مکمل ہے، اور دین دائی اتوں ہر آیت اور ہر حدیث دی جو مراد ہے اللہ اور رسول دی، وہ بھی صحابہ کرام نے سمجھ کے اس تے عمل شروع کرتا ہے، عمل کر دیتا ہے۔ ہن ساری ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی صحابہ کرام دے فہم اور سمجھ کے مطابق اللہ اور رسول دی جو مراد سی اس دے مطابق قیامت تک ہر مومن تے لازم ہے اس دے مطابق عمل کرے۔ ہر بندے نو حق حاصل نہیں کہ قرآن اور حدیث کا اپنا مرضی کا معنی مفہوم بیان کرے، یا جو وہ سمجھے وہ کہے کہ اے دین ہے، اے اسلام ہے۔ کتاب و سنت جس طرح مکمل اسی طرح اس تے صحابہ کرام نے جو سمجھے وہی حق ہے، وہی دین ہے، وہی اتباع رسول دا تقاضا ہے۔ کوئی آیت مبارکہ ایسی نہیں، کوئی حدیث پاک ایسی نہیں جس نے صحابہ کرام نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کے مطابق سمجھا نہ ہوئے اور اس نے اتنے عمل نہ کیتا ہو، اور وہ محفوظ ہے ساڑھے۔ دیکھیے ایک بندہ سب تو پہلے عمل کرن تو پہلے ہر بندے تے لازم ہے سوچے اور ذہنی بات بٹھا لے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے یا نہیں کیتا۔ سب تو پہلی بات ہے بیٹا، کوئی بھی عمل ہے، نیت اجر دیے، ثواب دیے، دین تے عمل کر تو ضروری ہے کہ پہلے ویکھے کہ اس تو پہلے نمونہ موجود ہے، یہ کتاب و سنت اصل موجود ہے،
قرآن و سنت یہ حکم موجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے عمل موجود، جدوں مل جائے کتاب و سنت عمل، پھر دوسری چیز ہے کہ جڑے عمل دا سبب جڑا کتاب و سنت دے اتنے عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا ہے، اس عمل لئی ضروری ہے کہ اگر میرے عمل دا تعلق اگر مقدار اور تعداد دے نال، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقدار جڑی ثابت ہے میرے عمل بھی ہوئی؟ مثلا حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان تے فرض، اس کا حکم کتاب و سنت چاہ گیا کہ فطرانہ ادا کر، صدقۃ الفطر ادا کر، لیکن صدقۃ الفطر دا دو دے اندر شرطاں موجود ہیں کہ جنس بھی اس دا تعلق جنس دے نال، اور ساتھ ساتھ اس دا تعلق وزن دے نال۔ ہون بندہ کوئی کہے کہ فطرانہ تے میں ادا کرا لیکن جنس میری مرضی دی ہوئے یا وزن میری مرضی دا ہوئے، دو چیزاں وچوں ایک چیز بھی اپنی مرضی کر لے تو اس دا عمل قبول۔ کیوں کہ جیڑا عمل کر رہا اس دا تعلق ایک خاص جنس دے نال اور خاص تعلق اس کا ایک وزن دے نال۔ وزن کیڑا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا ایک سال، صاحب یہ ہوئی جس سال میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی، اس کو ناپے گا، تولے گا، وزن کرے گا، اور جنہ چیزاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر ادا کیتا ہے، اصحاب رسول نے ادا کیتا ہے، یا جو آپ نے فرمایا اس دے مطابق تے کرے گا تے قبول ہے، تے جی کہے کہ نہیں میں تے اس تو بھی بڑی قیمتی چیز لے آ، مثلا کوئی بندہ کہے میں بادام تول کے دیا، کوئی بندہ کہے کہ چرغوزے جناب وہ 12-20 ہزار تو کلو نے، تو میں 50,000 ادا قیمت زیادہ ہوئے، میں 2.5 کلو دیا، وزن وہی ہوئے، لیکن جنس اس نے تعین اپنی مرضی نال کیتا ہے، اپنی مرضی نال پیسہ خرچ کرن دا ثواب نہیں ملتا، اپنی مرضی نال جنس سے تعین دا ثواب نہیں ملے۔ ام المومنین سیدہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ، یہ ہوں تہاڈی مرضی جنی مرضی جلدی کھانا کھا لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ہاں پیار محبت عقیدت نال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بھائی عبد الرحمن دے گھر بیٹا بیٹی دی امید تے آپ نو کیا گیا کہ اگر اللہ نے تواڈے بھائی نو بیٹا بخشیا تے تسی عقیقے اندر اونٹ ذبح کر، توجہ ہے تو اونٹ ذبح کرنا، اونٹ دی قیمت زیادہ، اونٹ دا وزن بھی زیادہ، گوشت بھی زیادہ لوگ کھائے گا گوشت، وہ دا اجر ثواب ظاہری طور پہ زیادہ ملنا چاہیے، قیمت بھی زیادہ ہے، گوشت بھی زیادہ ہے، استفادہ زیادہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میرے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا تو اسی عقیقے اندر اونٹ نہیں 2 بکرے ذبح کر کے محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق عمل کرا، کیونکہ اپنی مرضی نہیں، سنت کا تعلق، اس سنت کا تعلق چونکہ جنس دے نال، کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں قربانی دے اندر ہی 2-4 حصے عقیقے دے پالا، یا عقیقے دے اندر میں گائے نو ذبح کر لا، یا عقیقے دے اندر
میں اونٹ نو ذبح کرا؟ یہ قرآن پاک دا پیغام، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو، جس عمل کا تعلق تعداد نال ہوئے۔ اے اور تسا اثر دی نماز پڑھی ہے کنی رکعت پڑھی ہے؟ دو جے کنیا؟ چار ہے نا، 4 رکعت۔ یہ اگر تسی رل کے سارے علماء بہ جان اتفاق کر لے بچوں کے جلسہ ہے تو 1 رکعت کر لئی ہے اس باری ہو سکتی، چلو جے مولوی لیٹ ہوگئے تو 6 کر لئی، برکات بد جانی ہے، لوگ بیٹھے رہن گے، ثواب بھی ملے گا، سجدے بھی ہوں گے، رکوع بھی ہوئے گا، تلاوت قرآن بھی ہوئے گی اور ذکر اذکار بھی ہوئے گا۔ رکعت 5 کر لے، رکعت 6 کر لے، نہیں کیوں کہ نماز فرض ہے، او دے وچ طریقہ رسول بھی فرض ہے۔ جس عمل دا تعلق تعداد نال ہوئے گا، تعداد نال، جس دا تعلق کسے وزن نال ہوئے گا، وزن بھی اپنی مرضی دا نہیں، تعداد بھی اپنی مرضی دی نہیں ہے۔ کہ میں رمضان آ رہے بعض لوگ 20 تراویح پڑھ سن تو اسے کنیاں پڑھنی ہے؟ ہاں پڑھیا ہے صحیح 8۔ اج کل نا تراویح کے بارے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ چھڈی جاندے ہیں ہولی ہولی، آدھے بہادور نے 3 راتاں پڑھیاں، بعد 3 راتی پڑھو تو سو پھر پورا مہینہ موج کرو۔ نبی علیہ السلام نے من قام رمضان، اس تو مراد 3 راتاں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرماتا جڑا پورا مہینہ تراویح پڑھے اللہ دے پچھلے گناہ معاف فرما۔ ہن 8 رکعت اسی 8 رکعت پڑھ تے 3 وتر، بعض لوگ جڑے نے 20 رکعت پڑھ دے اور وہ بڑے خوش فہمی جو ہوندے نے، پتہ تہاڈیاں 8 نے ساڈیاں 12 نے، تو میں کہ پھر دا مسئلہ کی جان ساڈیاں 8 نے تہاڈیاں 8 نے تے ساڈیاں 12 نے، ساڈیاں 20 نے 12 زائد نے، لہذا سانو ثواب زیادہ ملے۔ میں کہ جے تے قیامت والے دن رب نے گن کے دتا نا ثواب پھر تے تہاڈا زیادہ ہے، تے جے ترازو لگ گیا نا، توجہ ہے، الوزن یومئذ الحق ثقیلتان فی المیزان، میں کہ وزن جو ہو گیا نا ترازو ہو گیا، جے تے گن کے ملیا ثواب تے پھر تے ہو سکتا ہے تو لب جاوے، لیکن رب نے گننا نہیں، رب نے تولوانا ہے۔ تے ایک پاسے تہاڈی او تراویح ہونی تے دوجے پاسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ امال نو سنت نال تولیا جانا، وٹیا نال نہیں، سنت نال۔ جے سنت دے مطابق ہوئے گی تہاڈی تعداد 20 ہوئے گی تے رسول اللہ دی تکڑی ترازو دی تعداد او دے وچ 8 دی ہوئے گی تے تہاڈیاں باقی 12 منٹ دسو تلنے کس جائے نال، کس نال تولیاں جان گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایک مولوی نواں نقطہ دسیا، انہیں کیا قیامت والے دن سن بڑی موج ہونی ہے۔ میں کہ او کیویں؟ جنے ساڈیاں تراویح نے 20 نہ دی ہونی 8 تے جے قیامت نو نکل آئیاں 20 تراویحاں، توجہ ہے ماشاءاللہ، جے نکل آئیاں مثلا 20 تراویحاں تے نہ دیاں 8 تے نہ دیاں تے ہونی ہی کوئی نہیں، بالکل فارغ ہو۔ تو جی 8 نکل آئیاں تو کوئی گل نہیں، ساڑیاں 20 دے وچ، ساڑیاں 20 دے وچ 8 تے ہیں نا، ساڑیاں دا کام پورا ہو جانا تے تہاڈا پورا ہی نہیں ہو۔ میں کہ جی قیامت، میں کہ زور تے فرض کنے پڑھ دے ہو جان 4، جی میں قیامت نو نکل آئے 8، پھر کی کرے سو؟ جنے ہوتے حدیث جاؤندے ہی 4 ہے تے میں یہ حدیث جاؤندی ہی 8، یہ تو حدیث ہے نہیں 8 نکسن کتھوں؟ ادو رب آکھنا میں کوفے جو بھی 2-4 رکعت لے آؤ، بہت پاس وہی رکعت کٹھیاں کر کے لے آؤ،
قیامت والے دن وزن ہوئے گا، وزن. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. عمل باطل ہوئے گا، برباد ہوئے گا جڑا سنت مطابق نہ ہوئے گا. عمل دے اندر وزن بھی سنت مطابق عمل دے اندر. توجہ ہے تو یہ رکا ہے پر تھوڑا ٹائم ختم ہو گیا. تو ادھر رکا ہے بات، تھی گھنٹہ دو تقریر کرتے رہو، کوئی مسئلہ. روٹی کو نہیں بھوک لگی، کوئی بھوک. جو میری مرضی میں دسی رکھا، جو بھی لکھے ہے وہ تو میں نے بتا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. عمل دا پیغمبر تو ثابت ہونا ضروری. جس عمل دا تعلق جنس دے نال ہے وہ جنس بھی پیغمبر تو ثابت ہونا ضروری. جس عمل دا تعلق وزن دے نال ہے وہ وزن بھی پیغمبر تو ثابت ہونا ضروری. جس عمل دا تعلق تعداد دے نال ہے، گنتی نال ہے، وہ گنتی بھی نبی علیہ السلام تو ثابت ہونا ضروری. فرائض نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ گنتی کنے بیان کی تھی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 34 بار نہیں، 32 بار نہیں، وہی تعداد. جس عمل دا تعلق تعداد دے نال ہے وہ تعداد بھی پیغمبر علیہ السلام تو ثابت ہوئے. بعض لوگوں نے لمبی ایک تصویر بنائی ہوتی 1 لاکھ کی، دانے وچ مڑ کے پائے ہوتے. بھائی تو کی کرنا؟ میں گن کے کرنا، میں گنے تے تاں جے حضور نے گنے ہوئے. سن لیجئے علماء کرام محدثین شیوخ الحدیث موجود نے. میرے علم کے مطابق نبی علیہ السلام تو کوئی عمل کوئی ذکر ایسا نہیں جس کی تعداد 100 تو زیادہ کدے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. سب تو زیادہ تعداد 100 دی ہوئے گی، یا 33 دی ہوئے گی، یا 10 دی ہوئے گی، یا 3 دی ہوئے گی، یا 1 مرتبہ ہوئے گا، یا 34 مرتبہ ہوئے گا. نبی علیہ السلام 100 مرتبہ تو زیادہ تعداد کسی ذکر دی بیان فرمائی نہیں. جڑا بندہ زیادہ کثرنا ذکر کرنا چاہیے وہ اپنے فارغ اوقات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق اس جناب ذکر نو اپنے آپ کے اوپر لازم کرے، ضروری کرے، تاکہ میں کثرت ذکر کرنے شامل ہو جاؤں. یہ بات الگ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ عمل میں 1 لاکھ مرتبہ پڑھوں گا یا 1 لاکھ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تو یہ کام ہو جائے گا، یہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے تعداد کا تعین کون نہ کرے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا تقاضا ہی ہے، وگرنہ عمل باطل ہوئے گا، برباد ہوئے گا. عمل دی کیفیت بھی وہی ہوئے گی جڑی کیفیت محمد مصطفیٰ. عمل دا تعلق جنس نال جنس دا ثابت ہونا ضروری. جس عمل کا تعلق وزن کے ساتھ وزن کا ثابت ہونا ضروری. جس عمل کا تعلق تعداد کے ساتھ تعداد کا ہونا بھی ضروری. اپنی مرضی سے کوئی کہے میں 40 رکعت تراویح پڑھوں نہیں پڑھ سکتا، 20 رکعت پڑھوں نہیں پڑھ سکتا. سیدہ کرات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، حدیث صحیح البخاری میں ہے کہ اما جی نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں کتنی رات نماز پڑھتے تھے؟ پوچھنے والا رمضان المبارک کا پوچھ رہا ہے، پوچھنے والا جناب تعداد پوچھ رہا ہے. 2 چیزیں پوچھ رہا ہے. ماہ رمضان میں رات کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی قیام تراویح، قیام رمضان، کیا وہ قیام تہجد کی کتنی رکعات تھی؟ تعداد پوچھ رہا ہے. اما میں پوچھتا ہوں صحابی رسول نے تعداد پوچھی کیوں ہے؟ صحابی بتانا چاہتا ہے کہ عمل کے اندر تعداد ہو تو تعداد بھی محمد مصطفیٰ سے ثابت ہونا ضروری. فرمایا تعداد. سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پوچھنے والے، اے سوال کرنے والے، ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، نبی علیہ السلام نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نماز نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی. اور پھر بات کہنے لگا ہوں، سارا ذخیرہ اسلام کھول لیجیے. نبی علیہ السلام نے رات پوری اپنی زندگی مبارک میں ایک دن کی بات نہیں کر رہا، ایک رات کی بات نہیں کر رہا،
ایک سال کی یا ایک ماہ رمضان کی بات نہیں کر رہا، چاہو پوری وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی رات کو 20 رکعت پڑھی ہوں، کبھی بھی نفلی عبادت کے طور پر خوشی کے عام میں آ کے پیغمبر نے کبھی پوری زندگی میں ایک رات میں تہجد کے وقت رات کی عبادت کرتے ہوئے کبھی 20 رکعت پڑھی ہو، ایک صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کیجئے، نہیں ملے گی۔ پیغمبر نے جب بھی زیادہ عبادت کرنا چاہی، زیادہ قیام کرنا چاہا، زیادہ مصلی پہ کھڑا ہونا چاہا، زیادہ عبادت کرنے کا ذوق و شوق ہوگا، پیغمبر نے چاہا تو پیغمبر نے قرآن کی تلاوت رکعت میں بڑھائی ہے، میرے پیغمبر نے تعداد بڑھائی نہیں، تعداد نہیں بڑھائی حضور نے قرآن کی تلاوت بڑھائی، ساری رات کھڑے رہو قرآن پڑھتے رہو، تعداد وہی۔ ایک ساڑا دوست ہے جو مولوی، میں انہوں پوچھا بھائی یار کوئی تے جڑی تراوی دی تسی پڑھ دے ہو 20 رکعت، کوئی تواڈے کول کوئی مضبوط دلیل ہوئے؟ کیونکہ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر اللہ ان کی قبر تے رحمتہ فرمائے، وہ فرماتے ہیں ایک بار میرے کو علماء تو وفد آ گیا، انہوں نے کہا تو گفتگو کرنی ہے مسئلہ تراوی، تعداد تراوی۔ حافظ صاحب فرمان لگے، میں انہوں نے کیا بات تسی دلیل شروع کرو، بات شروع کرو، جاندوں ہیں بیٹھے بیٹھے شروع ہوئی گل۔ حافظ صاحب فرمان لگے، میں انہوں نے کیا بات، سب تو پہلے شرط ہے میری، سب تو پہلے تساں دلیل ہو دینی جڑی سب تو تہاڈی مضبوط ہوے تے صریح ہوے تے واضح ہوے تے سب تو اچھی دلیل ہوے۔ وہ نہ ہو سب تو پہلے وہ قول پیش کر دیا موتا امام مالک کے حوالے سے صاحب بن یزید کا کہ ہم نبی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، سید شیخ صاحب فرمانے لگے یہ سب سے مضبوط ہے، انہیں ساری سب تو بڑی مضبوط دلیل ہے۔ آپ صاحب فرمانے میں ہنسیا مسکرایا، بھائی سب تو مضبوط ہے تو پھر سب تو کمزور دی حالت کی ہو سی۔ میں جی تم کو سنا، میں کہ تھوڑی سب تو وڈی کوئی دلیل ایسی مضبوط ہوئے یار جیڑی تسی اپنے ماحول بہ کے پیش کر دو کہ جی سچی گل ہے، اندر دی گل ہے، میں تے بس انہاں مسئلہ کہ رانا میں کہ جی دسو ساڈی سب تو وڈی دلیل ہے تراوی۔ تو کو نہیں سمجھ آئی، تو چاول تو بعد سمجھ آئے، وہ کہ ساڈی سب تو وڈی دلیل ہے تراوی، تراوی ہو سکے اس تو وڈی سارے کو دلیل ہی کوئی، جن سب تو وڈی ہو سی سب تو چھوٹی حالت کی ہوگی دلیل ہے انہوں کو نہیں ہے۔ وہ اگلے دن میں کلپ چل رہا ہے میڈیا تے، وہ مفتی طارق مسعود تو کراچی والے وہ چنگا بھلا لین تو چلتا چلتا اہل حدیث میں بدعت نہیں ہوتی، اہل حدیث بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچانک وہ ڈگر تو لت ہے تو کہنے لگا پایا جڑے 3 طلاق والا مسئلہ اہل حدیثوں کو دلیل ہی کوئی نہیں، نہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس سوائے ہر مسئلے پر ان کے پاس دلیلیں ہوں گی، لیکن اس مسئلے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ 3 طلاق میں ایک ہی ہو جاتی ہے، کوئی دلیل نہیں، یہ ساری دلیل ساڑھے کول ہیں میرے کول۔ 3 طلاقیں اگر دے دیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہے، وہ بیوی حلال نہیں رہتی۔ اور یہ اہل حدیث پھر بڑے بڑے برنڈر کر دینا، برنڈر کر دینا بڑے بڑے کہ مجتہدین کو چھوڑیں، پھر برنڈر تو ہو جاتے ہیں نا کہ بیوی حلال نہیں ہے اور اس کو یہ حلال کر دیتے ہیں، تو یہ برنڈر۔ میں جب سنیا رائے تھی میں شاکر صاحب نے کیا بدرا سناؤ کو ادھر پہلے میں سن رہا سا نا برنڈر بڑے بڑے برنڈر انہوں کو ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجتہدین کو چھوڑے تو برنڈر تو انہوں کو ہو رہے ہیں۔ میں کہ برنڈر ہوں 2 قسم کا ہوتا ہے، پتہ نہیں ساڑھے کو کہڑا ہوتا ہے۔ ایک بندے نے اپنی بیوی نے کیا پتا انہوں طلاق طلاق طلاق، تھی آدھے ہو انہوں 3 ہو گئی، اصا کیا انہوں کچھ ہی بولو ایک ہوئی، تھی آدھے 3 ہوئی، اسی نے ایک ہوئی۔ ہوں ساڈا برنڈر کی بس طلاق ایک ہوئی 3 نہیں ہوئی، یہ ساڈا برنڈر ہے۔ اسی کیا نے بیوی اپنے شوہر کو آ سکتی ہے، واپس رجوع ہو سکتا ہے، واپس آ سکتی ہے،
اصل انہوں واپس لے آندا ہے اپنے شوہر کول اسے کول. یہ ساڈا برنڈر ہے. تہاڈا برنڈر جڑا ہے جڑا محدثین دے اور فقہاء دے پیچھے لگ کے بقول تہاڈے ہویا ہے بہت تینوں ہو گئی. ہوں واپس نہیں آ سکتی. واپس کیویں آ سکتی ہے؟ کسی ہور کول 3 دن جاوے. میں دسو با دوہاں چوں برنڈر وڈا کیڑا ہے؟ اساں تے بیوی دی لیاندی او دے گھر وچ او دے نکاح وچ او دا رجوع ہویا ہے. واپس اپنے شوہر کول آئی جے نال زندگی گزاری بیٹھی. تے تساں کسی نو 3 دن واسطے ہور بیوی اس بیوی نو کسی ہور گھر ٹور چھوڑیا ہے پھر اس واپس آنا ہے. میں دسو با دوہاں چوں برنڈر وڈا کھیڑا ہے؟ جیڑا وڈا ہے انہوں چھوڑ دینا، جیڑا نکا انہوں من لے. لیکن فیصلہ ہوتا ہے جی اندر غیرت ہوئے تے غیرت تاں دی ہے جی کتاب و سنت دا معرفت ہوئے تے کتاب و سنت نال تعلق آندا اس مسئلے ساڈے نال گفتگو کو نہیں کر سکتا. آندا میں بڑے بڑے 20 علماء سے میں نے رابطہ کیا ہے، کوئی بندہ اس موضوع تے میرے نال گفتگو نے. میں کہ جڑے 20 نال تو رابطہ کیتا او تے جو 5 دے نام دے دس. جنہاں نال تساں 20 نال رابطہ کیتا 20 سے، اس مطلب ہے ایک 20 نہیں کئی 20. اس مطلب ہے کوئی 50-60 تے ہوئے گا. جنہاں جو انہاں جو 5 بندے علماء کے نام بتاؤ جن سے تم نے رابطہ کیا علماء اہل حدیث سے کہ مجھ سے 3 طلاق کے مسئلے پہ گفتگو کر لو، اور انہوں نے انکار کیا. ان کے 20 میں سے 5 کا نام بتاؤ یا کہو کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. جی تسا 20 نہ رابطہ کیتا ہے تو کسے جواب نہیں دیتا. تے ایک نہ رابطہ کرو، نمبر میرا لے لو تو رابطہ کرو. جی اسی نہ آئیے تو گفتگو نہ کر سکیے، یہ تو ساڑھے سامنے بہ جائے نا تو تاں بھی اسی انعام دینے تیار ہے. ذرا بیٹھو تے صحیح. جھوٹ بولتے ہو، کراچی آنے کے لیے تیار ہے، اپنے خرچ تے آنے تیار ہے. آج تک وہ ماں نے لال پیدا ہی نہیں کیا جو مسلک اہل حدیث پر اعتراض کرے اور اس کا جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں نہ دے سکتے. تو ایک برنڈر کیتے ہوئے تو کتنے برنڈر کیتے ہوئے. مدارس کے اندر اللہ کی قسم ہے ایسے ایسے مدارس کے نام بھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جہاں پر یہ برنڈر ہوتے ہیں، اور وہاں حلالے کے لیے کمرے مختص ہیں. کہتے ہیں 1000 لوگ جو ہیں وہ 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث ہو جاتے ہیں، بغیرتی کرتے کہ نالے کہنا لفظ بغیرتی کرتے ہیں، اہل حدیث ہو جاتے ہیں. یہ بغیرتی ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کو بیوی حلال کرنے کے لیے اہل حدیث ہو. وہ تے بیوی حلال کرن لئی اہل حدیث ہویا نہیں، بیوی حلال ہون تو بچان واسطے اہل حدیث ہویا. بغیر تو وہ بچا رہا ہے کہ کہیں حلال تم نہ کر دو. وہ اہل حدیث ہوا اس بیس پر کہ یہ حلال نہ ہو. تسی آندے ہو بس ساڑھے کو حلال کرواؤ. وہ اس شرم کے مارے حیا کے مارے انہیں جدو دیکھ جو چاول چکھیں تو انہیں ویکھیا بھائی یہاں تو عزت لٹ جائے گی، غیرت لٹ جائے گی، یا تو برنڈر ہوگا، یہاں تو میری بیوی کسی اور کے پاس 2-4 دن رہے گی پھر واپس آئے گی. اس بغیرتی سے بچنے کے لیے اس نے غیرت کو اپنایا ہے، کتاب و سنت کو اپنایا ہے. تو آڈا کی پتا برنڈر ہو کہ تسی لو تے واپس ہی نہ کرو، 3 دن واسطے لو تے واپس ہی نہ کرو. ایڈے بڑے برنڈر تو بچن واسطے ٹھیک نہیں. کتاب و سنت پہ عمل کرے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اہل حدیث علماء میں خطباء میں ہزاروں نقائص کمی عملی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن ہم تمہارے ایمان کے اور تمہاری غیرت کے عزت کے ڈاکو نہیں ہے. ہم نے دین امت کو وہی دیا ہے، وہی بیان کیا ہے جو اللہ نے بذریعہ جبریل محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے. نعرہ تکبیر، مسئلے کے حق اہل حدیث علامہ سید ستین شاہ صاحب نقوی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ہر عمل پہلا کوئی بھی عمل ہوئے پیغمبر تو ثابت ہونا ضروری. عمل دا تعلق جنس نال جنس ثابت ہونا ضروری. اس عمل دا تعلق وزن نال تعداد نال پیغمبر تو ثابت ہونا ضروری. کیفیت بھی عمل کی وہی ہوگی.
جس طرح حدیث ہے صحیح البخاری میں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرما، آپ نماز پڑھے، صحابہ کرام آس پاس بیٹھے، ایک شخص آیا ہے مسبوق آیا، نماز سے رہ گیا تھا، جماعت سے رہ گیا تھا، وہ آیا مسجد میں، اس نے آ کے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، وہ نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھ کے حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، محفل میں بیٹھنے لگا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کیا دوبارہ نماز آ کے پڑھی، پھر نبی علیہ السلام نے خدمت عالیہ اندر حاضر ہوا، سلام پیش کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا نماز پڑھ کے پلٹا واپس، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تو ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا تو نے پڑھی نہیں، پڑھی ہے لیکن حضور فرماتے ہیں نہیں پڑھی۔ جی پھر میں تسی اجازت دیو تو میں کہہ دیواں میں تسی مسیح تے آندے تے ہو، تسی آندے ہو مسجد وچ، وضو بھی کر دے ہو، نماز بھی پڑھ دے ہو، لیکن میں دیوانے کول بھی سن لو، تسی آندے ہی کوئی نہیں، تسی پڑھ دے ہی کوئی نہیں، تسی پڑھی ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ارجع فصلی فإنک لم، تسی ایتھے پڑھ دے ہو، وہ مسجد نبوی میں پڑھ رہا ہے، تم اس زمانے میں پڑھتے ہو، وہ محمد مصطفیٰ کے زمانے میں پڑھ رہا ہے، تم حنفی ہو، وہ محمدی ہے، وہ خیر القرون کا عظیم شخصیت ہے، لیکن نماز کی ترتیب کیفیت میں رسول اللہ سے فرق ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ہمیں کہنے والوں کہ ہم لوگوں کی منتیں کر کر کے، سمجھتے کر کر کے، بستر اٹھا کے لوگوں کو جوڑ کے مسجد میں لاتے ہیں، اور تم کہتے ہو تیری نہیں ہوتی، تیری بھی نہیں ہوتی، تیری بھی نہیں ہوتی، وہ سانو تانا دے، اسی بس جوڑ کے الفین المسیح لے آنا، اب وہ یہ واپی حدیث بیٹھے تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، اوے آنے دو، جیسے کوئی پڑھتا ہے پڑھنے دو، ٹانگیں اوپر کر کے پڑھے، ٹانگیں نیچے کر کے پڑھے، سجدہ سیدھا کرے، سجدہ پیچھے کو کرے، پڑھنے دو جو آتا ہے۔ نہیں، جو بھی آئے گا اگر سنت کے خلاف ہوگا روکیں گے بھی صحیح، ٹوکیں گے بھی صحیح، سمجھائیں بھی صحیح، دلائل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ تیری نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ تیری نماز محمد مصطفیٰ جیسی نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیغمبر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تاکہ صحابہ دیکھ لے کہ محمد مصطفیٰ کی نماز کا طریقہ کیا ہے، میرے جانے کے بعد کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمیں طریقہ مصطفیٰ سمجھ نہیں آ رہا۔ سب سے زیادہ حساس آل الحدیث جو ہے وہ نماز کے طریقہ میں، کیوں؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز ہی تو کھلے گی، نماز درست نکل آئی باقی اعمال میں آسانی ہو جائے گی، نماز میں پھنس گئے باقی دیر ممال دے والے پوچھنا ہی کوئی نہیں، ہمیں بغیر چک کے ہمیں چک۔ نماز اگر کوئی ایسا گروہ سن لو، یقیناً ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو فاضلات آج مدرسہ سے جا رہی ہے، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے چاچے، ان کے ماموں، ان کے والدین یہاں تشریف لائے ہو گئے، میں آپ کو نصیحت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ سنو، ہمارا پیغام سنو، ہماری بات سنو، نماز کے حوالے سے سنجیدگی کا اختیار کیجیے۔ رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس اللہ کی زمین پر آج 1450 سال بعد اگر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نماز کا طریقہ وہی ہے جیسے آج سے 1450 سال پہلے پیغمبر نماز پڑھی تھی، آج وہ نماز صرف پاکستان میں آل الحدیث کے پاس محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے، اور اس نماز میں عمل جاری ہے، اور انشاءاللہ اہل حدیث جب تک اس کا ایک بچہ بھی زندہ ہے نماز نبوی پر، صلاۃ الرسول پر کمپرومائز نہیں کریں گے، امت کو کہتے رہیں گے اس پر مساجد بنانی پڑے، مساجد بنائیں
کریں گے، اس پر مدارس قائم کرنے پڑے مدارس قائم کریں گے، ایک ایک سنت کو زندہ رکھیں گے۔ ہمارا وجود سنت کے دفاع کے لیے ہے، ہماری زندگی سنت کے لیے ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ رب نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، ہر حدیث کی حفاظت کے لیے جس گروہ کو رکھا ہوا اور قیامت تک رکھنا ہے، وہ گروہ صرف اہل الحدیث کا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث کی حفاظت کی ہے اور آج بھی کر کے بیٹھے۔ ایک حدیث سنت مصطفی ایسی لاؤ جو اہل الحدیث نے مٹنے دی ہو، نہیں ایک سنت پر پہرے دار کے طور پر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی کھڑی رہے گی ایک سنت پر۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب فجر کی نماز مسجد میں جائیے نا، سنت پڑھ کے 2 رکعت، کچھ بزرگ جدو آئی لیٹ دین نا آئیں کروٹ، اس ویلے سمجھ آندی اہل حدیث کون ہوتے۔ 1450 سال پہلے حضور کو ایسے لیٹتے ہوئے امی عائشہ نے دیکھا تھا، انہوں نے بیان کیا وَأَهْلُ الْحَدِيث، تمہاری عظمت کو، تمہاری محنت کو، تمہارے مدارس کو، تمہاری زکوٰۃ صدقات و خیرات ان مدارس پر لگانے پر تمہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ تم نے اس حدیث ادائے رسول کو بھی اتنے 100 سال 14.5 صدیاں گزر گئی، تم نے اس سنت کو بھی مٹنے نہیں دیا۔ لوگ غصے سے ہماری مسجدوں مجلسوں سے اٹھ کے نکل گئے، لیکن ہم نے مغرب کی اذان اور نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت نفل کو نہیں چھوڑا۔ لوگ ساتھ پیچھے ہٹتے گئے، لیکن ہم پاؤں سے پاؤں جوڑنے والی سنت کو نہیں چھوڑا۔ کیفیت وہی عمل کی جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اپنی مرضی سے نہیں۔ آخر طرف بات لاتا ہو، میری جماعت مرکز جمعیت اہل حدیث پنجاب کے امیر علامہ عبدالرشید حجازی صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سندھ کے ایک علاقے میں فرماتے ہیں سندھ کے دورے پر تھے تو فجر کی نماز مسجد میں گیا تو نماز کا ٹائم ہوا، انہوں نے کہا جی حجازی صاحب نماز پڑھو۔ جی میں نے پچھو بلایا قاری صاحب، ان کا مہمان ہے، چلو نماز پڑھا۔ حجازی صاحب فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے فجر کی تھی، میں نماز شروع کی، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد آگے قرات شروع کی، پیچھے بابا کھڑا تھا، اس نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کہتے ہیں میں نے وہ جو سورت پڑھ رہا تھا کوئی اور سورت جمعہ والے دن فجر دی نماز کیڑی سورت پڑھی نہیں، سورۃ السجدہ۔ میں نے کوئی اور سورت شروع کی، کہا یہ صاحب فرماتے میں کوئی اور سورت شروع کی تھی۔ بابا نے مجھے لقمہ دیا، فلاں سورت وہ شروع کر۔ کہتے مجھے ذہن میں نہ آئے، وہ پھر بتائے، میں پھر آگے چلوں، پھر وہ لقمہ دے۔ کہتے 2-3 بار تکرار اسرار کے بعد میں سمجھ گیا، خیال آیا کہ جمعہ ہے، مجھے بابا بتلانا چاہتا ہے سورہ سجدہ پڑھ۔ پیچھے اہل حدیث کھڑا ہے، کہتے میں نے سورہ سجدہ شروع کی، سلام پھیرا تو میں کیا بابا جی میں حافظ تھا کوئی نہیں، میرے تو خیال نہیں بس جمعہ ہے، لیکن ایک گل دسو کوئی اور سورت پڑھ لی نماز تے ہو ہی جاتی ہے، تو بچ روکیا ٹوکیا کیوں؟ جی میں سورہ سجدہ نہ آندی ہوندی تے پھر جڑے باپے نے گل کہی وہ کمال کہنے لگا جے سورۃ سجدہ نہیں آندی تے اہل حدیث دا امام بننے دی لوڑ کیڑی؟ اہل الحدیث کی مسجد کے مصلی کا امام بنتے اور وہ سورت نہ آئے جو سورت رسول اللہ پڑھتے تھے،
جاؤ پوری دنیا میں پھر کے دیکھو، آج بھی فجر کی نماز جمعے والے دن یہ سنت قائم ہے، سورۃ الطار اور سورۃ السجدہ والی طوال الحدیث مساجد میں۔ جمعے والے دن نماز جمعہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں، یہ سنت آج بھی محفوظ ہے، موجود ہے طوال الحدیث۔ لوگ سنتے مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم سنتوں کو قائم کرنے کے۔ کون سی سنت ہے جس کے حلیے کو بگاڑنے کی تم نے کوشش نہیں کی؟ سنیے، جس اتباع میں کے لیے ضروری ہے اتباع رسول میں کہ عمل کا تعلق اگر مہینے اور وقت کے ساتھ ہو تو وہ وقت اور مہینہ بھی مرضی سے طے نہیں ہو سکے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ماہ رمضان میں حج کروں، نہیں کر سکتا، دن بھی وہی وقت بھی وہی جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا۔ اگر کوئی کہے کہ 27 رجب کو رات کو میں عبادت کروں گا، نہیں کر سکتا، وقت اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے 15 شعبان کی رات کو میں جاگوں گا اور سویرے روزہ رکھوں گا، نہیں رکھ سکتا، اس لیے اگر روزہ روٹین سے ایام 20 کے 13 14 15 شعبان، جناب ہر مہینے کی 13 14 15 کو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، شعبان میں رکھے، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں صرف نصف شعبان کی رات میں نے جاگنا ہے، اس رات کی عبادت ہے اور اگلے دن روزہ ہے، نہ روزہ ہے نہ ہی اس دن اگلے دن اس دن رات کی عبادت ہے، کیونکہ جس دن کی عبادت کا تعلق دن اور رات اور وقت اور مہینے کے ساتھ ہو، اس وقت کا اس مہینے کا محمد مصطفیٰ سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، بولو اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ میرا دل چاہتا سی میں آگے بڑھتا، لیکن انہی الفاظ پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سال یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ اس مسجد کو مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ ان بچیوں کو صحیح معنوں میں عالم بن گئی ہیں تو اللہ انہیں بعمل بنا دے، اللہ ان کے سے وجود سے یا اللہ پورے اپنے اپنے علاقے میں کتاب و سنت کی روشنی پھیل لے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان کو جہاں بھی رشتے معاملات طے ہوں تو اللہ ان کے لیے بہترین انتظام فرما دے، ان کو ہر خیر عطا فرما دے، ہر بھلائی عطا فرما دے، ہر شر سے ان بیٹیوں کو محفوظ فرما لے، ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے ان کو محفوظ فرما لے، ان سے زیادہ دین کا کام لے لے۔ یا اللہ جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئی، یا اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم مولانا بن یمین فانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرما، اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اللہ ان پر رحمت نازل فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اور جن بزرگوں کی نمازی یہاں دعا کے لیے قاری صاحب نے فرمایا، اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہماری اولادوں کو نمازی بنا، ہماری اولادوں کو دین والا بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اسرائیل کو برباد کر دے اور اس کو فلسطین میں تبدیل کر دے، اللہ اسرائیل کو مٹا دے اور اس کو فلسطین میں تبدیل کر دے، فلسطینیوں کو آزادی دے دے، کشمیریوں کو آزادی دے دے۔ ہمارے ملک میں یا اللہ جو اسلام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه۔